کیا اللہ مل گئے، اب جستجو نہ ہوئی۔ انسان کے اندر آج جستجو ہے کس چیز کی؟ چیزوں کی جستجو ہے، گاڑی اچھی مل جائے، مکان اچھے مل جائیں، جناب چہل پہل ہو، بادشاہت ہو، جناب متکبرانہ چال ہے، مال کی چہل پہل ہے، اس سے کچھ مل جائے، اس کی دوڑ لگی ہوئی۔ دوڑ نہیں لگی ہوئی تو کس کی دوڑ نہیں لگی ہوئی؟ اللہ کو پانے کی دوڑ نہیں لگی ہوئی، اللہ کو پانے کی دوڑ نہیں لگی ہوئی۔ اور میں نے کہا کفر دو باتوں پہ چلتا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اسی بات پہ اس کی کیا کر رہا ہے؟ آگے دنیا چل رہی ہے۔ مسلمان جہاد میں لگے، کفر نے کیا کہا؟ کفر نے کہا یہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ سوچو ذرا، مسلمان جہاد میں لگے، مسلمان اپنی آبرو روزی کو بچائے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بچائے، تو کفر نے کیا کہا؟ کفر نے کہا یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ مثالیں دیکھیں ذرا، افغانستان پہ اللہ کا قانون نافذ کرنے والوں نے قانون نافذ کیا، امریکہ نے کیا کہا؟ یہ دہشت گرد ہے۔ کشمیر میں ہزاروں بچے روز شہید ہو رہے ہیں، کشمیر میں ہزاروں بچے روز شہید ہو رہے ہیں، عورتوں کی سب ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے کہا کہ ہندو دہشت گرد ہے؟ کبھی سنا آپ نے کسی نے آواز لگائی ہو، کسی نے آواز لگائی ہو پوری دنیا کے اندر کہ ہندو دہشت گرد ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں کو مارو، مسلمانوں کی عظمت دری کرو، یہ کفر کا منصوبہ ہے، چاہے وہ ہندو کی شکل میں ہو، چاہے وہ یورپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ امریکہ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، غیر مسلم کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو نہ چھوڑو۔ ایک طرف توحید ہے، ایک طرف کفر ہے، اور کفر کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور پھر دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ اب جس وقت کفر نے آواز لگائی مسلمان دہشت گرد ہیں، اب ہمارے اندر فسق کرنے والے لوگ، اور وہ لوگ جو منافق ہیں، ظاہری طور پہ کرنے پڑ رہے ہیں۔ کیا صدر بش نے جب آواز لگائی تو افغانستان کے اوپر حملہ کرنے میں معاون کون بنا ہے؟ کیا پاکستان معاون نہیں بنا؟ کیا صدر مشرف معاون نہیں بنا؟ کیا اس نے اٹے نہیں دیے؟ اب جو فسق والے ہیں، فسق بھی موجود، منافقت بھی موجود، ہے تو نام کا تو مسلمان ہے، نام کا تو مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کی مثال امام حسین کی طرح میدان کربلا میں مسلمان ہے، شمر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، شمر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے جتنے بھی فوجی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اور محاصرہ کس کا کیا جا رہا ہے؟ محاصرہ کس کا کیا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا۔ محاصرہ کس کا کیا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا۔ پانی مانگا، پانی نہیں دوں گا، کھانے کے لیے مانگا، کھانا نہیں دوں گا۔ کس کو؟ جس نبی کی بیٹیوں کو میری اور آپ کی خاطر طلاقیں ہو گئی، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ کس میں مبتلا ہے؟ فسق میں مبتلا ہے، فسق میں مبتلا ہے۔ نبی کو بھی نہ پہچانا، نبی کی اولاد کو بھی نہ پہچانا، اہل بیت کو بھی نہ پہچانا، اور دل میں کلمہ نہیں اترا، زبان پہ کلمہ ہے، زبان پہ کلمہ ہے۔ میں نے کہا کفر کے اندر کیا دھوکہ ہے، کفر کے اندر فسق ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ افغانستان کے اندر حملہ ہو گیا۔ ہمارے پوری دنیا میں نظر ڈالو، پاکستان کے اندر نظر ڈالو تو پاکستان کے حکمرانوں نے اٹے دے دیے، سعودیہ کے اندر نظر ڈالو تو سعودیہ کے حکمرانوں نے اٹے دے دیے۔ وہاں کا امام، بیت اللہ کا امام اٹھ کے بولتا ہے، اس کو گریبان سے پکڑ لیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر حکومت کے خلاف بولے گا تو تجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ کفر نے اپنی لگامیں کھینچ لی، شیطان پیچھے ہے، اور فسق اور منافقت کے اندر جو لوگ مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے پھنس چکے ہیں، پھنس چکے ہیں، پھنس چکے ہیں۔ ابی بن خلف پھنس چکا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، در پردہ کیا کر رہا تھا؟ در پردہ غیروں کے ساتھ ملتا تھا، یہود کے ساتھ ملتا، نصرانیوں کے ساتھ ملتا، عیسائیوں کے ساتھ ملتا، پھر سازشیں ہوتی، اور سازشیں ہو کے یہ مدینہ کی خبریں مکہ میں دیتا تھا، مدینہ کی خبریں مکہ میں دیتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ اور اس کا بیٹا سچا مسلمان عبداللہ، سچا مسلمان عبداللہ، بیٹا سچا مسلمان، اور باپ منافقوں کا سردار ہے۔ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ منافق ہے، یہ سچا مسلمان ہے۔ یہ دھوکے میں پھنس چکا ہے،
یہ سچائی میں پھنس چکا ہے. اب کفر میں کیا؟ دو چیزیں ہیں، دھوکہ، جھوٹ. اور اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایمانت داری، ایمانت داری اور دوسری سچائی ہے. جو انسان سچائی کو پکڑے گا ایمانت دار ہوگا، وہ اسلام کے حلقے کو مضبوط پکڑ لے گا. مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی دھوکہ باز نہیں کر سکتا. جو سمجھ رہا ہے نا دھوکہ دے کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، تو اللہ نے اس کے بارے میں قانون بتایا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. واللہ لا یہدی القوم المنافقین. اللہ منافق اسی دھوکے میں پڑے گا، یہ ظالم اسی دھوکے میں پڑے گا، یہ منافق اسی دھوکے میں پڑے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور یہ فسق کرنے والے اسی دھوکے میں پڑے گا. اس کو سب سے بڑی سزا کیا ملے گی؟ اس ظالم کو، اس فاسق کو، اس منافق کو سب سے بڑی سزا یہ ملے گی کہ موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیا جائے گا. اللہ کر لے منافقت، کر لے جتنی کرنی ہے منافقت، کر لے جتنا کرنا ہے. کس کو فجور؟ تجھے مال و دولت تو بڑا عزیز لگتا ہے، تجھے جناب بادشاہ تو بڑی عزیز لگتی ہے، تو غیروں کے اشاروں پہ مسلمانوں کی گردنیں اڑانا تو مزہ سمجھتا ہے. کر لے، تجھے ڈھیل ہے. یہی ڈھیل وہاں بھی دی گئی ہے، افغانستان میں بھی یہ ڈھیل دی گئی. مشرف کو کچھ بدل دیا گیا. آج مشرف کہاں ہے؟ آج مشرف کہاں ہے؟ آج دبئی کے اندر وہ بستر مرد میں پڑا ہوا ہے، اور ادھر اس کے سلے میں ادھر افغانستان میں یہ ہوا. اور ایک مسلمان ملک کے اندر دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے بچیاں اور بچے اور بچیاں جو قرآن پڑھ رہی، جو حدیث پڑھ رہی، اور انہیں پہ مسلمانوں نے گولیاں چلائی کہ نہیں چلائی؟ چلائی کہ نہیں چلائی؟ انہیں پہ مسلمانوں نے گولی چلا دی. کیا یہ بھی مسلمان تھے، حاکم تھے؟ اور ادھر غازی حسین کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی حاکم تھے. وہاں پانی بند ہوا، ادھر بجلی بند ہوئی، ادھر پانی بند ہوا، ادھر دریافت کا پانی بند ہوا. ادھر بچوں پہ گولیاں چلائے گی، ادھر عسکر اور رکبے پہ گولیاں چلائے گی. ادھر جب پانی مانگا گیا تو بدلے میں آنسو گیس پھینکا گیا، ادھر جب پانی مانگا گیا تو بدلے میں تیر چلائے گی جو عسکر اور رکبے کے الگ میں اترے ہیں. میں نے کہا کیا؟ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی خیانت نہیں کر سکتا. دو حسرتیں ہیں مسلمان میں، سچے مسلمان میں، ایک سچائی، دوسرا ایمانت داری. اگر اس سے بھٹکے گا، ہمارے پتہ کیا ہوتا ہے ہمارے بڑے ملکوں کے اندر؟ ایک گیم چلتی ہے کس میں؟ ملکوں کے اندر، دنیا کے اندر گیم چلتی ہے. امریکہ کیا کر رہا ہے؟ گیم چلا رہا ہے. اور جو کچے مسلمان ہیں نا، کچے مسلمان جن کو ایمان کا پتہ نہیں، جن کو دین کے اندر واقعیت نہیں، وہ ان کے اندر پھنس جاتے ہیں. میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے ان کانوں سے سنا جب حملہ ہوا فرمایا دہشت گرد پکڑے گئے. مسلمانوں کی زبانوں سے سنا دہشت گرد پکڑے گئے. دہشت گرد کون ہے؟ داڑھی والے دہشت گرد ہیں، سر میں پگڑی پہننے والے دہشت گرد ہیں، اور وسلم کی زندگی کو اپنانے والے یہ دہشت گرد ہیں، اسلامی قانون نافذ کرنے والے یہ دہشت گرد ہیں. اور جی ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں پاکستان کے اندر ایک مسلمان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور میڈیا بھی کیا گئی، اور دیکھو جی انہوں نے کیا کیا، عورتوں کو پردے کے بغیر چھوڑتے نہیں. پردہ میں نے فرض کیا، آپ نے کیا؟ کس نے کیا؟ پردہ تو مجھے اللہ نے فرض کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ عورتوں کے بارے میں پردے کا حکم دے دیں. عورتوں کو دیکھا باہر ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، تو کیا فرمایا اللہ کے رسول کیا اچھا ہو کہ اللہ پردے کا حکم دے دیں. فوراً آیت نازل ہو گئی کہ آئندہ کے بعد عورتوں سے کہہ دیجئے کہ بغیر پردے کے باہر نہ نکلیں. پردہ کس نے فرض کیا؟ میرے اللہ نے فرض کیا. نماز کس نے فرض کیا؟ اللہ نے فرض کیا. حج کس نے فرض کیا؟ اللہ نے فرض کیا. زکات کس نے فرض کی؟ اللہ نے فرض کی. اب دشمن کی سازش کیا ہے؟ دشمن دھوکہ دے رہا ہے، اور مسلمان کو اپنے ایمان بنانے کی ضرورت ہے. مسلمان کو ایمان کے شعبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مسلمان ان لوگوں کے ساتھ جڑے جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، علماء کے پاس بیٹھے، نیک صلحاء لوگوں کے پاس بیٹھے، اسے سمجھ میں آئے کہ دین کیا، ورنہ یہ بھی اسی دھوکے میں پھنسے گا. جیسے آواز اٹھے گی نا، جیسے آواز اٹھے گی اس آواز میں یہ کچا مسلمان پھنس جائے گا. جیسے آواز اٹھے گی فتنے اٹھیں گے، اور ان فتنوں میں یہ کچا مسلمان پھنسے گا. اور افسوس ہم کو یہ ہے کہ ہماری مسلمانی ایسی ہے،
ہم نے کبھی بھی یہ ضرورت نہیں سمجھا دین کے معاملے میں کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے. جب آواز اٹھتی ہے علماء کو گالیاں دی جاتی ہیں, علماء کو برا بھلا کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں. جو آپ کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے اسی کو اپنی زبان سے تکلیف دی جاتی ہے, اسی سے اپنے ہاتھ سے اس کو تکلیف دی جاتی ہے. اور یہی کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کربلا میں یہی کچھ ہوا, افغانستان میں یہی کچھ ہوا, اور عراق میں کیا ہوا؟ جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ عراق میں اس وقت کون سا تھا, اس کو جب مارا گیا صدام, کیا بات تھی یہاں تک کہ اس کو مارنے کے بعد اپنا قانون نافذ کر دیا گیا. عراق کے اندر اس کو مارنے کے بعد اپنی پالیسی کے مطابق اپنی حکومت نافذ کر دے گی. افغانستان کے طالبان کو مارنے کے بعد اپنا قانون نافذ کیا گیا. کون سا قانون؟ جمہوریت, جس کو جمہوریت کہتے ہیں. یہ جمہوریت نافذ کر کے فرمایا جی ہم وہ قانون نہیں چاہتے جو قانون طالبان چاہتے ہیں. اور طالبان کیا چاہتے ہیں؟ طالبان اللہ کا قانون چاہتے ہیں. اور جیسے ہی طالبان آئے اللہ اکبر, کشمیر کے اندر وہ بہنیں وہ بچیاں رو کے پکارتی رہی, کوئی ہے مسلمان, ہماری عصمت کی دیکھ بھال کرنے والا, ہمیں زندہ جلا دیا گیا, ہمیں گھروں کے اندر مصروف کر دیا گیا, کھانا نہیں دیا جاتا, پانی پینے کے لیے نہیں دیا جاتا, ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا. کسی حاکم نے اس کے بعد نہیں سنی, کسی حاکم نے بات نہیں سنی. سعودیہ میں حاکم موجود ہیں, پاکستان میں حاکم موجود ہیں, ترکی میں مسلمان موجود ہیں. کوئی اٹھاؤ کشمیر کی بیٹیوں کے لیے, کوئی اٹھاؤ کشمیر کے بچوں کے لیے, کوئی اٹھائے بولو ذرا, کیا ان کے پاس طاقت نہیں ہے؟ اور ذرا سوچو تو صحیح, کسی ملک کے اندر غیر مسلم کو ظلم ہو رہا ہو, پوری دنیا میں نظر دار برا ہو, کسی ملک کے اندر مسلمان کے علاوہ ظلم ہو رہا ہو, کوئی بتاؤ. جہاں ظلم ہوتا ہے تو مسلمان پہ, اور مسلمان کو کیا کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہے. یہ کیا دھوکہ دیا جا رہا ہے. میں نے کہا کفر کرتا ہے دو چیزوں سے, جھوٹ میں اور دھوکہ دہی میں. اور جو کفر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا, جیسے فرعون بڑا تھا, کفر کا بڑا تھا, شداد بڑا تھا, کفر کا, نمرود بڑا تھا, کفر کا. تو فرعون نے آواز لگائی نا, انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا ہوں, میں سب سے بڑا ہوں. اس نے کیا کی, کم ہونے کا دعویٰ کیا, اور اس کے پیچھے ساری کی ساری دنیا, جس جگہ پہ مصر میں رہتا ہے, سارا اس کے پیچھے ہے. اور جب نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام آئے تو ابراہیم صاحب نے یہ کہا تھا کہ کہنے لگا میں رب ہوں. تو ابراہیم صاحب نے دلیل دی نا, الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ وہ جھگڑا رب کے بارے میں, ان آتاہ اللہ الملک, جس کو بادشاہ دی گئی تھی. ابراہیم صاحب سامنے آئے اور کہا کہ رب وہ ہے کہ جس نے سب کچھ بنایا, جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو آگے سے نمرود نے کیا کہا, اللہ انا احیی و امیت, میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں. اس کا ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, ابراہیم صاحب نے کہا رب وہ جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے, کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. ایک قیدی کو پکڑا, قیدی کو پکڑنے کے بعد اسے رہا کر دیا, دوسرا آزاد آدمی جا رہا, پکڑا اور ذرا پھانسی دے دی, دیکھا مار نہیں سکتا, سبب تو موجود ہے. لیکن یہ جو انسان کی عقل ہوتی ہے, یہ عقل اس وقت گمراہ ہو جاتی ہے جس وقت یہ دنیا کے دھندے پر بستا ہے, اب سے دور ہوتا ہے. اب اس کی عقل کیا کر رہی ہے, اس کی عقل دنیا کو نہیں دیکھ رہی ہے, رب کو نہیں دیکھ رہی ہے, رب کی حکمتوں کو نہیں سمجھ رہی. پھر ابراہیم صاحب نے دوسری دلیل دی, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, ابراہیم صاحب کہنے لگے انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تیرے اندر طاقت ہے تو لا, مغرب سے طلوع کر, مشرق میں غروب کر دے. فبہت الذی کفر, اس کافر کی زبان بند ہو گئی, کوئی جواب نہیں, کوئی جواب نہیں. لیکن دو وجہ سے ڈٹا رہا, تکبر کی وجہ سے, تکبر تھا دل میں کہ میں اگر بات مان لیتا ہوں تو لوگ کہیں گے دیکھو ایک غریب آدمی کی بات کو مان لیا. آگے اللہ اسی کا جملہ بولا, اللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. اپنے نفس کو مارنا پڑے گا. ہم جن جن چیزوں میں پھنسے ہوئے نا, اس میں اپنے نفس کو مارنا پڑے گا, تکبر کو کروچ کروچ کے نکالنا پڑے گا.
گیا کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے پھنس گیا. حمان جس وقت فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے پار ہو گئی نا، تو فرعون اور سن اللہ کا خود دریا کے پاس آئی تو فرعون ڈر گیا نا، کہنے لگا کہ لگتا تو یہ ہے کہ موسیٰ کے رب نے موسیٰ کے ساتھ ان معی ربی سیہدین. جب قوم نے کہا نا اے موسیٰ تو نے تو مروا دیا، آگے فرعون، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، تو کیا فرمایا؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، قریب مجھے راہ دکھائے گا. کتنا توکل، کتنا بھروسہ. ادھر تو دیکھو مسلمان ہیں، نبی ہیں، سارے حالات بند ہیں، سارے حالات بند ہیں، آگے دریا میں پیچھے فرعون کا لشکر اور ہاتھی، اونٹ، گھوڑے اور نیزوں کے ساتھ اور جناب تلواروں کے ساتھ موجود ہے. بتاؤ یہاں پہ کتنی بڑی ازمائش ہے. مسلمان اسی طرح پھنستا ہے، مسلمان اسی طرح پھنستا ہے، غیروں کی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ جی ایٹم بم بن گیا، امریکہ کے ساتھ بڑی تاریخ، بات اگر کرنا، بات کرو گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اس سے ڈرایا جاتا ہے، اور وہاں پہ ڈرایا کس سے جا رہا ہے؟ فرعون اور آگے دریا. لیکن دل کے اندر یقین، دل کے اندر محبت اور سیدھی راہ، سچائی کی امانتداری. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر امانتداری، موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایمانداری، سچائی. اس سچائی میں کیا ہوا؟ فرمایا الکی السام، مار دے لاٹھی، راستے بنانا ہمارا کام ہے. لاٹھی ماری، سنگوں سے راستے بن گئے. اب جب یہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چاہنے والے پار ہو رہے ہیں تو یہ دوسرے فرعون اور فرعون کا لشکر یہ جب پیچھے کھڑا ہے تو اس کھڑا ہونے میں یاد رکھو برا ساتھی آگ کی بھٹی کی طرح ہے. برا ساتھی آگ کی بھٹی کی طرح. سچا مسلمان ہے دوست منافقت ہے، یہ پھنس جائے گا. سچا مسلمان ہے دوست فسق میں مبتلا ہے، یہ پھنس جائے گا. قریب تھا کہ فرعون ایمان لے آتا، قریب تھا فرعون ایمان لے آتا تو ایمان سے مشورہ کرتا ہے، کہتا ہے آج تو دریا بھی پھٹ گیا ہے. تو آگے سے کیا کہتا ہے کہ فرعون کا ساتھی کہتا ہے یہ تیری اقبال سے، تیری دہشت سے، تیرے تکبر سے یہ سمندر پھٹ چکا ہے، اور موسیٰ کی کیا مجال کی ایسا ہے. یہ کون ہے؟ یہ حمان وزیر ہے، یہ حمان فرعون کا دوست ہے. اگر یہ حمان نہ ہوتا ہو سکتا تھا کہ فرعون ایمان لے آتا. لیکن یہ گندا ساتھی فسق میں مبتلا، منافقت میں مبتلا، اللہ سے دور، اللہ کے رسول سے دور، اس نے کیا کیا؟ اللہ کے دشمن کو ہلاک کر دیا، ہلاک کروایا. اب جب جانے لگا تو آگے فرعون کا گھوڑا، پیچھے حمان کا گھوڑا. 16 لاکھ فوج اندر گئی، اللہ کا حکم بدل گیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کا آگے آتی بات، ادھر اللہ کے نافرمان فسق میں مبتلا، کفر میں مبتلا. ایک نہیں چھوڑا اللہ نے، ایک نہیں چھوڑا. یہ سارے دھوکے باز تھے، یہ سارے دھوکے باز تھے. اب ہمارا دھوکہ دو طرح میں چلتا ہے. ایک دھوکہ پوری دنیا میں، جو بڑے بڑے سرکار کلنٹن ہو گیا، صدر بش ہو گیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑے دھوکے باز ہے. پھر ہمارے دھوکہ نے دیکھا ہوگا برادری میں چلتا ہے. کچھ برادریوں بڑے لوگ بن جاتے ہیں، وہ دھوکے سے کیا کریں گے؟ دھوکے سے جناب ایک کو تنگ، دوسرے کو تنگ، پریشان، ایک کو گالی، دوسرے کو گالی، اور کیا نہ سمجھ لوگ پیچھے چل رہے ہیں. پھر ایک بڑا مجرم ہے، ایک اس سے تھوڑا کم مجرم ہے. یہ دنیا والے بادشاہ بڑے مجرم ہیں کہ پوری دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں، لیکن برادریوں والے، ملک والے یہ اس سے تھوڑے کم ہیں، یہ اس سے تھوڑے کم ہیں. لیکن ان دونوں میں کیا ہوگا؟ جب دین سے ہٹیں گے، سچائی کی تکلیف ہے، سچائی کی تھوڑی تکلیف ہے، لیکن مدد اللہ کی کس کے ساتھ ہے؟ سچائی کے ساتھ ہے، ایمانداری کے ساتھ ہے. اور سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ دو باتیں. دنیا بھی تمہیں دوں گا، اگر دنیا نہ ملی تو آخرت تیری ہے. دھوکے باز کی نہیں آخرت، جھوٹے کی آخرت نہیں ہے، کلنٹن کی آخرت نہیں ہے، بش کی آخرت نہیں ہے. جو بھی مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے اس کی آخرت نہیں ہے. یہ تو بڑے ظلم میں پھنس چکا ہے. لیکن پھر آگے ظلم کی آگے کیٹاگری کیا؟ ایک منافق اور ایک فسق. منافق اب ابی بن خلف جانتی ہے، ابی بن خلف جانتی ہے؟ میں نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابی بن خلف جس وقت مرا تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا جا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کہ میرا نماز جنازہ پڑھا دے. اور پھر دوسری کیا کہا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے جا کے
کہ مجھے اپنے کرتے میں دفن کر دیں، اور قربان نے اس نبی پہ، نبی کی سچائی پہ، نبی کی ایمانت داری پہ، نبی کی عظمت پہ قربان جائیں۔ کتنا بڑا دشمن ہے، کتنا بڑا دشمن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں میں سب سے بڑا دشمن، کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا میں کرتا دینے کے لیے تیار نہیں، فرمایا عبداللہ میرے نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اگر تیرے باپ کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں اللہ کا نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میرے کرتا پہننے کی وجہ سے تیرے باپ کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول اگر آپ 70 دفعہ بھی نماز جنازہ ابی بن خلف کی پڑھائیں گے میں اللہ اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اللہ اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کو اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے، جو نہیں کہہ دیا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھنے والے، منظر علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس طرح کے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پھنس جائیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو لقب کے ساتھ پکارا ہے، نام لے کے نہیں پکارا، محبت کے ساتھ پکارا ہے، اور نہیں آتا یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ او یاسین، یہ قرآن حکمت سے پڑھا پڑا ہے، بے شک آپ تو پیغمبروں میں سے ہیں، آپ تو پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ سچوں کا دامن پکڑو، سچوں کا دامن پکڑو، جھوٹ سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، جھوٹ سے نکلو۔ جو لوگ خاندانوں میں جھوٹ کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کی قسم اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ جہاں گواہی دینی آ رہی ہے بھاگ رہے ہیں، جہاں کسی پہ جبر لگانی آگے ہیں، اور جہاں پہ کسی کی عصمت دری ہو رہی ہے اس ظالم کا ساتھ دے کے اس کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ یہ خاندانوں میں چل رہا ہے، اور خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بڑے ایسے جو شیطان کے دوست، اللہ کے دوست نہیں، شیطان کے دوست۔ تو کوشش کی جائے سچائی کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ فرمایا جو انسان، حدیث کا مفہوم ہمارے حضرت عمر رضی فرمانے لگے کہ تو کسی کو تہجد میں دیکھے کہ بڑا تہجد گزار ہے، اور نماز میں دیکھے کہ بڑا نمازی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ بڑا آدمی ہے، یہ بڑا نہیں سمجھنا کہ بڑا آدمی ہے۔ یعنی تہجد پڑھنے سے بڑا آدمی نہیں بنتا، نمازی پڑھنے سے بڑا آدمی نہیں بنتا۔ ہاں کس سے بنتا ہے؟ یہ دعوی بصری بھی نہیں ہے، جنید بغدادی بھی نہیں ہے۔ ہاں دو چیزیں ہیں، کامل اکبر مسلمان وہ ہے من ادى الامانۃ، جو ایمانت کو ادا کرنے والا ہے، ومن سلم المسلمون باللسان ويده، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، دھوکہ نہ دے۔ دھوکہ، ایمانت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تشریح کی جائے تو سچا مسلمان نہ کسی کو دھوکہ دے گا، نہ کسی کی ایمانت پہ خیانت کرے گا۔ اور کفر کی بنیاد دھوکے پہ، اور کفر کی بنیاد جھوٹ پہ۔ جب مسلمان کمزور ہوگا دھوکے میں پھنسے گا، دوسرے کو دھوکے میں پھنسائے گا، اور جب مسلمان کمزور ہوگا جھوٹ بولے گا اور دوسرے کو جھوٹ کے اندر پھنسائے گا۔ اس کر کے اللہ سبحانہ و دعا مانگے، اے اللہ ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ کر دے، اور محبت صدیقینا، جس وقت لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ جنت میں داخل کریں گے تو جنت کے دروازے پہ سب سے پہلی آواز آئے گی، مرحبا اور سچے لوگوں، مرحبا اور سچے لوگوں۔ مسلمان ہی جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ آواز لگائیں گے کہ او سچے لوگوں تمہیں سلام ہو، تمہیں سلام ہو، تم نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج مسلمان سچائی کا دامن چھوڑ کے کفر کے بغل میں پھنس چکا ہے، اور ماحول معاشرہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ جس پہ وہ لگے ہیں ہم بھی ویسے ہی بن جائیں، اور مسلمان تحقیق نہیں کر رہا، مسلمان تحقیق نہیں کر رہا۔ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کو پانے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، نبیوں کی زندگی کو تحقیق کرو کہ نبی کون تھے، صحابہ کون تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھی، اور دیکھو ذرا سبق کتنے 2 کروڑ 2.5 لاکھ مربع میل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ایگزام سے بول رہا ہے، اور کیا ہے، اور کہتے کیا ہے کہ اگر میری بادشاہ کے اندر کا کتا بھی پیاسا مر گیا نا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، اور کیا کہتے ہیں اگر میری بادشاہ کے اندر کتا پیاسا مر گیا نا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہمارے حکومتوں کیا، یہاں تو مسلمانوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، یہاں تو عورتوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ہمارے حکومت خاموش ہے، پیسے کے چکروں میں، سیٹ کے چکروں میں، عہدے کے چکروں میں۔ اور ادھر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اعلان کر دیں
فرمایا سارے لوگ جنتی ہیں اور ایک آدمی جنتی ہے، تو فرمایا ابو بکر صدیق کو اللہ کے ساتھ گمان یہ ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا۔ اور اگر یہ نہ ہو کہ سارے لوگ جنتی ہیں اور ایک جنمی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ آدمی وہی ہوں گا، یہ پہلا خلیفہ، وقت کا پہلا خلیفہ۔ اتنا ڈر، اتنا خوف۔ ایمان نام ہے دو چیزوں کا، خوف اور امید۔ خوف اور امید۔ اتنا امید نہ بن کہ تو عمل سے کھوتا ہو اور لمبی امیدیں باندھتا رہے، اور اتنا عاجز نہ بن کہ تو کیا کرے، عمل کو چھوڑ دے اور لمبی امیدیں باندھے، اور کیا ہے لمبی امیدیں کو باندھ رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، یہ بھی نہ کر۔ دونوں کے درمیان چال چل کہ اللہ کو تو پالے، اور یہ 70 سال 80 سال کی زندگی میں ایک مقصد بناؤ کہ اللہ کو پانا ہے، اللہ والوں کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ